لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلى الله عليه وسلم. سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت اللہ نے اس کلام میں مقام امامت کو بیان کر رہا ہے. اللہ کے نزدیک اس کے نمائندوں کا بڑا احترام ہے. وہ اپنے سفراء کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے نمائندوں کو احترام اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتا ہے. چاہتا یہ ہے کہ ساری امت، ساری مخلوق میرے نمائندوں کا احترام کرے. آپ اور ہم بھی اگر کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے کہیں بھیجیں اور اس کی اگر بے ادبی ہو رہی ہو، اس کی اگر مخالفت ہو رہی ہو، اس کے خلاف اگر بغاوت ہو رہی ہو، تو اس سے زیادہ تکلیف ہمیں ہوگی کہ اس نے ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے انتخاب پر اعتراض کیا ہے، ہمارے انتخاب پر اعتراض کیا ہے. اللہ نہیں چاہتا، اللہ ان سے غضبناک ہے، اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان سے دور ہے کہ جو اللہ کے نمائندوں سے دوری اختیار کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ وہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر نیک کاموں کی وحی کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کا ہم نے کہا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہم نے دیا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب اس لیے ہم نے انہیں کہا دیا، ان سے ہم نے حکم دیا، ان پر وحی کی. یہ سب اس وجہ سے کی کہ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ صرف اور صرف ہمارے بندے. عبد محض ہونا ثابت ہو جائے تو خود بخود امامت کا مقام روشن ہو جاتا ہے. ائمہ اہل بیت کا، امام کا عبد محض ہونا یہ ثابت ہے. انہوں نے کسی کو خوش کرنے کے لیے زندگی نہیں گزاری. تلوار پڑھے محمد وآل. انہوں نے کسی کی رضایت کی خاطر زندگی نہیں گزاری.
انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی مرضی کی خاطر زندگی گزاری. ان کا اور اللہ کا تعلق اتنا گہرا ہے, توجہ چاہوں گا, ان کا اور اللہ کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے اہل بیت, آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ جو اللہ نہ چاہتا. اللہ میں اور ان ہستیوں میں اتنی ہم آہنگی ہے. صلوات پڑھے گا محمد. یہ نہیں ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ آپ چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہی نہیں ہیں وہ کہ جو اللہ نہ چاہتا. آپ کی چاہت در حقیقت اللہ کی چاہت. اب اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, کوئی ایک بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے. دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے میں نے اللہ کو دیکھا ہے. جو نظر آ جائے وہ اللہ ہی نہیں ہے. اللہ نظر نہیں آ سکتا. اللہ یوں نظر نہیں آ سکتا کہ اللہ محدود نہیں ہو سکتا. جو محدود ہو جائے وہ سمجھ نہیں ہے, جو سمجھ نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے, اور جو نظر آ جائے وہ محدود ہوتا ہے. ہر محدود چیز نظر آتی ہے, لامحدود نظر ہی نہیں آ سکتا. ان آنکھوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا. اور پھر دیکھنے کی تو اتنی شرائط ہے. مجھے اجازت دیں کہ میں توحید کے بات پہ جب توحید کے عنوان جب کبھی گفتگو کا ہو اور عقیدہ توحید پر جب بات ہو رہی ہو تو پھر بات ہو کہ اللہ غیر مرئی کیوں ہے. صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ میں بچپن میں پڑھا ہے نا, یہ تو ہماری ابتدائی تعلیم ہے. اللہ غیر مرئی کیوں ہے, اللہ نظر کیوں نہیں آ سکتا. اس کی بہت علمی اور جو ہے وہ بڑی دقیق اور گہری بحث ہے. صرف ان بچوں اور جوانوں کے لیے کہوں کہ جسے بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کم سے کم 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. 3 شرائط کم سے کم اس کے اندر نہیں ہوں گی تو اسے دیکھا نہیں جا سکتا. سب سے پہلی شرط یہ کہ اس میں اور آپ میں فاصلہ ہونا چاہیے. آپ میں جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اور آپ میں فاصلہ ہونا چاہیے. اگر فاصلہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے. زیادہ دور مت جائیے, اپنا ہی ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ کر آپ ذرا اپنے آپ سے ہی پوچھئے کہ یہ کیا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا آپ نے ہاتھ رکھا ہے تو آپ کو کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہاتھ ہے ہوگا. اور اپنے آپ سے ہی پوچھئے لکیریں کیسی ہیں, کچھ نہیں بتا پائیں گے. اس کو اپنے قریب ترین کر کے فاصلہ ہونا ضروری ہے. فاصلہ بھی متعارف فاصلہ, نہ زیادہ نہ کم. یعنی فاصلے میں بھی شرائط ہے, یعنی دوری میں بھی شرائط ہے. فاصلہ ایک تو یہ ضروری ہے. دوسرا, جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں رنگ ہونا چاہیے, اور رنگ ہمیشہ جسم پہ چڑھتا ہے. توجہ ہے بات کی. جسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس پہ رنگ چڑھا ہوا ہے. رنگ نہیں ہوگا تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے. اس کے رنگین ہونا ضروری ہے, اور رنگ چڑھتا ہے جسم کے اوپر. اور جو جسم ہوتا ہے وہ ایک جگہ ہوتا ہے, دوسری جگہ نہیں ہوتا. جسم ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے. تو جسم ہو جائے گا, اور جسم کو دیکھنا یعنی جو وہ بھی جسم جس کے پر رنگ چڑھا ہوا ہو. ورنہ ہوا ہے, اس پہ رنگ نہیں ہے تو آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے, نہیں ہوتا تو سانس, نہیں ہوتی تو سانس کیسے لیتے. ہوا ہے مگر جسم نہیں ہے, زیادہ دیکھ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. اور عزیزان گرامی, تیسرا اس کے اندر جس کو دیکھ رہے ہیں اس کی شرط, دیکھنے کی تیسری شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے میں بھی نور اتنا ہو کہ جسے دیکھ رہا ہے اس پہ وہ غالب آ جائے. یعنی اگر کسی ایسی چیز کو دیکھ رہا ہے جس کا نور اس کے نور سے زیادہ ہے تو وہ بھی نظر نہیں آئے گا. لہذا دیکھ کر دکھائیے کبھی سورج کو, کیونکہ سورج کا نور آپ کے اس نور کے اوپر غالب آ رہا ہے. آنکھوں کو جو دیا رہا ہے, آنکھیں آپ کی خیرہ ہو رہی ہیں تو آپ سورج کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو وہ نور اتنا کم ہونا چاہیے. مثلا یہ بلب نظر آ رہا ہے ہمیں, مثلا یہ چیز ہمیں یہ بھی نور ہے مگر یہ نظر آ رہا ہے, بتا سکتے ہیں گول ہے, نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ نور اتنا نہیں ہے کہ جو ہم پر غالب آئے. تو عزیزان گرامی, وہ تینوں شرائط جو کم سے کم کسی کو دیکھنے کے لیے ہیں وہ اللہ کے بات میں ہے ہی نہیں. وہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب من حبل الورید. صلوات پڑھیں محمد و آلہ.
بھائی جسم ہے اللہ کا، جسم اللہ کا مان لیا تو اسے محدود مان لیا. آپ وہاں ہیں یہاں نہیں ہے، میں یہاں ہوں وہاں نہیں ہوں. جسم مانیں گے تو مکان ماننا لازمی ہے. ایک کیا بات مانی سب ماننا پڑ جائے گا. جسم مانیں گے تو مکان ضروری ہے، اور مکان مانیں گے تو حد ماننا ضروری ہے. حد ماننا ضروری ہے. مکان بنتا ہی تب ہے جب اس کی حدیں ہو، اور جس کی حد ہو جائے وہ محدود، اور جو محدود ہو جائے وہ مجبور، اور جو مجبور ہو جائے وہ سمجھ نہیں ہے. اور اللہ سمجھ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. اب ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے. اس کو جگہ پر اس سے بلند صلوات. کہ اس کے اندر اللہ کے نور سے اس کی خلقت ہوئی ہو، یعنی وہ اللہ سے، اللہ کا جو نمائندہ ہے، اللہ کا جو سفیر ہے، اللہ کا جو شاگرد ہے، وہ اللہ سے اتنا جڑا ہوا ہے کہ اس کا تعلق ہے اللہ کے نور سے. بشر کے پیکر میں تو اس نے اس لیے ڈالا کہ ہم مانوس ہو جائیں، ورنہ ہم مانوس ہی نہیں ہو پاتے. جنوں سے مانوس ہے کیا؟ فرشتوں سے مانوس ہے کیا؟ ہم اس مخلوق سے مانوس ہو سکتے تھے، اس وجود سے مانوس ہو سکتے تھے کہ جس کا بظاہر بشر ظاہر اس کا اور اس کا وجود، اس کی کھال، اس کا حلیہ، اس کا ہیکل ہم جیسا ہو. اس کا ہیکل ہم جیسا اس نے بنایا، اس کا پیکر اس نے ہم جیسا بنایا تاکہ ہم مانوس ہو جائیں. یہ تو بدبختی ہے انسان کی کہ اللہ نے ان کا پیکر ہم جیسا بنایا تھا تو اس نے اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دیا. ہم جیسے تو نہیں تھے، وہ ہم جیسے تو نہیں ہے. صلوات پڑھ ذرا محمد و آلہ. یہ تو انسان پر احسان کیا تھا، یہ انسان پر احسان کیا تھا کہ انسان کے حلیے میں اور اس کے پیکر میں اور اس کے ہیکل میں اور اس کی ہیئت میں ان ہستیوں کو اللہ نے اتارا. ورنہ یہ تو بغاوت کر رہا ہے، یہ بے ادبی کر رہا ہے، یہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ اپنی حدوں سے نکل رہا ہے. جو انہیں کہہ رہا ہے وہ ہم جیسے ہیں. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہے. اتنا بڑا مجمع، یہاں پہ کوئی نبی رسول امام تو نہیں بیٹھا. ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم ہی ایک جیسے نہیں ہیں. مختلف صلاحیتوں کے رکھنے والے ہیں، مختلف طاقتوں اور توانائیوں کے رکھنے والے ہیں، مختلف کمالات کے رکھنے والے ہیں. اللہ نے ایک جیسوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ایک سادہ سی مثال دوں. انتہائی اہم دستاویزات پر دستخط کے بعد ہم سے انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے. پہلے تو وہ انگوٹھا کالا کر دیتے تھے، اب تو بایو میٹرک کو مشین، مگر انگوٹھا پھر بھی ہے. چاہے وہ مشین پہ لگے، چاہے وہ انک کے ذریعے سے مینول اس کو کاغذ کالا کریں اور آنکھ بھی کالا کریں، مگر انگوٹھا آج بھی لگوایا جاتا ہے. بھائی ہم نے دستخط کر دیا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہم سے انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ جب نہیں جواب دیں شاید انہیں بھی پتا نہ ہو کہ دستخط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو کسی کا کسی سے انگوٹھا نہیں ملتا. ذہن کیسے ملے گا؟ اللہ نے تو کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا. جب ہم سب کے بدن ایک جیسے نہیں ہیں تو سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ عقیدہ ایک جیسا کیسا ہوگا؟
جب ایک جیسے نہیں ہے تو جنہیں بنانے کے بعد اللہ نے اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہے. جنہیں بنا کر وہ اپنے آپ کو المتکبر کہتا ہے، وہ ہم جیسے کیسے ہوں گے بھائی؟ یہ اللہ کے تلامذہ ہیں، یہ اللہ کے شاگرد ہیں، یہ وہاں سے پڑھ کر آئے. اللہ نے ان کے بدن کو بھی ان سے پوچھ کے بنایا ہے. عشق کی بات کر رہا ہوں میں، پوچھ کے بنایا سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ معاذ اللہ یہ جو کہیں گے وہ اللہ وہی کرے گا، یہ والی مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد نہیں ہے. عشق کا عالم یہ ہے اللہ کا ان کے ساتھ اور ان کا اللہ کے ساتھ عاشقانہ رشتہ ایسا ہے کہ ان کی روحوں سے، ان کے انوار سے اللہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تمہیں کیسا بناؤں، بتاؤ تمہیں کب بھیجوں. یہ وہ ہستیاں ہیں. لہذا ان کی آنکھیں، یہ اس وقت میری بحث نہیں تھی، یہ اسی حد تک میری بحث تھی ہے، لیکن دل کرنا ایک جملہ سے اور کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے، اللہ کی تجلی دیکھی تو واپس آئے تو 30 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. اللہ کی تجلی دیکھنے کے بعد 30 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. حضرت موسیٰ نے تو اللہ کی صفاتی تجلی دیکھی تھی. اس کا کیا کہنا جس نے اللہ کی ذاتی تجلی دیکھی ہو؟ صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پر. ایک اور بلند صلوات. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے. اللہ نے انہیں بنا کر، سجا کر، سنوار کر، انہیں سجا کر اللہ نے بھیجا ہے. ہم نے انہیں امام بنایا ہے. یہدون بامرنا، کہ یہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی. نماز کا قیام اللہ کا بندے سے تعلق، زکوٰۃ کی ادائیگی بندے کا بندے سے تعلق. اللہ اس بندے کو پسند نہیں کرتا کہ جس سے اللہ کا تعلق تو ظاہر ہو مگر بندے سے نہ ہو. اللہ اسی بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اللہ سے تعلق بھی گہرا رکھتا ہو. البتہ اولویت اسے ہے، پہلے ذکر نماز کا ہے، پھر ذکر زکوٰۃ کا ہے. ترتیب میں زکوٰۃ پہلے نہیں ہے، پہلے اللہ سے تعلق پہلے ہے. اللہ سے پہلے تعلق ہو، پھر اللہ کے بندوں سے اور اس کی مخلوق سے تعلق. مگر دونوں بالکل برابر ساتھ ہیں. اقیموا الصلاۃ کے فوراً بعد وآتوا الزکاۃ. یہاں بھی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. بندے کا اللہ سے تعلق، اس کا ایک جلوہ اور حسین جلوہ اور خوبصورت جلوہ وہ نماز ہے. میرا اللہ سے، میں اللہ کو یاد رکھتا ہوں، میں تسبیح پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں فلاں مجھے پیر صاحب نے ذکر دیا ہوا ہے میں وہ کرتا ہوں، فلاں مجھے میرے مرشد نے وہ ذکر دیا ہوا ہے میں وہ ذکر پڑھتا ہوں. یہ سب اگر نماز کے علاوہ ہے، نماز نہیں پڑھتا ذکر بہت کرتا ہوں، تو یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جی، بلکہ شاید اس ذکر کا منفی نتیجہ ہو، شاید اس ذکر کے اثرات منفی زیادہ ہو جائیں. ہاں اثر ہوگا مگر منفی ہوگا. اصلی چیز کو چھوڑ کر باقی فضول چیز، مثلا بڑے سمجھدار ہوتے ہیں نا بعض لوگ، تو کہتے ہیں کہ تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا کا 1000 رکعتوں کے برابر ثواب ہے. حقیقت ہے، سچ ہے کہ جناب زہرا کہ ہم جو اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کا ثواب جو ہے وہ 1000 رکعت کے برابر. کہ اللہ صاحب یہ تو 17 رکعتیں ہیں 24 گھنٹے میں، ہم تسبیح پڑھ لیتے وہ تو 1000 ہے، تو آپ جوڑ لیجئے، ہم تو 1000 سے ہم تو 17 سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ اور نہیں. تسبیح ہے جناب
तब होगा जब नमाज के फौरन बाद पढ़ी जाए। भाई सलवात पढ़े मोहम्मद वाले दफा तो नहीं हो रहे मेरी बातों से। और क्या बताऊं मैं आपसे, क्या आज करूं? ये जो हम मुसाफा करते हैं ना नमाज जमात में और उसके बाद तस्बीह पढ़ते हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं, राइज है खासतौर पे बदर सगीर में। अरब दुनिया में राइज नहीं है। आप अरब ममालिक में चले जाइए, मैं किसी एक मुल्क का नाम नहीं लेना चाहते, अरब ममालिक जहाँ शिया नमाज जमात में जहाँ शिया इमाम जमात नमाज पढ़ा रहा हूँ, वहाँ जाकर नमाज पढ़ेंगे तो जैसे ही अल्लाह अकबर 3 तकबीरें कहीं नमाज से बाहर आए, ये मुसाफा नहीं करते दाएं बाएं, फौरन तस्बीह उठाएंगे और तस्बीह पढ़ेंगे। तस्बीह का दौरानिया जो भी 4-5 मिनट का 3 मिनट का है, उसके बाद फिर वो आयत जो है सलवात वाली दुरूद वाली वो तलावत की जाती है, सब सलवात मिलके पढ़ते हैं और फिर एक दूसरे से मुसाफा। हुक्म ये है कि तस्बीह हज़रत ज़हरा के पढ़ने में इतनी ताख़ीर भी न डालो जितने मुसाफिरी की ताख़ीर। इतना जुड़ा हुआ है नमाज के साथ बीबी ज़हरा का किया हुआ जिक्र। सैयदा ने अच्छा तस्बीह है तो ज़हरा है, फातिमा ज़हरा पढ़ते नहीं, बीबी का तो नाम नहीं लेते हम तो अल्लाह का जिक्र करते हैं। अगर कोई खुलूस के साथ और वो भी सैयदा जैसा वजूद, अगर अल्लाह का जिक्र इस अंदाज से कर ले तो जिक्र अल्लाह का है बेनाम फातिमा। अब क़यामत तक अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाएगी मगर तस्बीह फातिमा के नाम से। सुन्नी शिया सबके यहाँ आई है तस्बीह फातिमा, ये भी ज़हरा ने पढ़ी है। तो निगरानी ऐसा नहीं होगा कि सारे जिक्र कर ले, सारी तस्बीह पढ़ ले और खुशनुदिए मासूमाए कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा बुलंदतर सलावत। बात थोड़ी सी आगे जाए। नमाज अल्लाह का बंदे का अल्लाह से ताल्लुक और ज़कात बंदों का बंदों से ताल्लुक। सिर्फ एक मिसाल देकर अपनी मंजिल बयान को तब्दील करूंगा। अल्लाह ऐसी इबादत को पसंद नहीं करता जिसमें बंदों का ख्याल ना हो। मिसाल दे दूं, 2000 नमाजी पीछे नमाज पढ़ रहे मौलाना के, हज़रत मौलाना तशरीफ पढ़ रहे, 2000 नमाजी नमाज पढ़ रहे, एक नमाजी क्या है, एक नमाजी 2000 तो आ चुके थे ना। एक नमाजी ने आके आवाज लगाई, या अल्लाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अब मौलाना को तो अल्लाह की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। उसी आलिम दीन को हुक्म है कि जिक्र रुकू का इतना तूल दो कि ये 1001 वहां नमाजी भी आ जाए। मौलाना से हाथ जोड़ के कहूं आपकी तवज्जो अल्लाह की तरफ थी या बंदे की तरफ, तो जवाब देंगे शरीयत का मसला है। यानी अल्लाह चाहता है मेरा सजदा करो मेरे बंदों का एहसास करके। मैं अपना सजदा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे ऐसा सजदा क्या चाहिए जिसमें तुमने बंदों को नजरअंदाज किया हो। 2000 नमाजियों को जिक्र रुकू के अंदर तूल देने, मौलाना तूल दे रहे, सब रुके खड़े। 3 दफा पढ़ना था उन्हें सुभान रब्बियल आला में हमते ही, सुभान रब्बियल अज़ीम में हमते ही। वो 3 दफा को 6 दफा 8 दफा वो पुकार रहा है अल्लाह मअस साबिरीन, और रुकू लंबा होता चला जा रहा है। 2000 नमाजी रुके हुए एक बंदे की वजह से। ये शरीयत है, ये हुक्म इलाही है। अल्लाह नहीं चाहता अपने बंदों से ऐसी अपनी इबादत जिसमें बंदों को नजरअंदाज किया जी। उसके अलावा और बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास। नहीं चाहता, वो चाहता है मेरे बंदों का ख्याल करो, मेरे बंदों का एहसास करो। भाई मेरी और आपकी नमाज और रुकू क्या, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी नमाज और रुकू क्या। आप में से तो बहुत से अल्लाह के यहाँ मकाम रखने वाले लोग, शख्सियात सभी लोग बैठे हैं। मेरी नमाज और रोजा क्या। जब अली इब्न अबी तालिब जैसे मौला हालत रुकू में फकीर की आवाज सुन रहे हैं, मौला अपने हाथ का इशारा कर रहे हैं, रुकू की
اور آنے والے نے انگوٹھی اتاری، علی نے اشارہ یہ کیا تھا یہ لے جا، اس نے مولا کی انگوٹھی اتار لی۔ سنی بھائی ہمارے کہتے ہیں مولا نے ابا گرائی، اہل سنت کہتے ہیں علی نے حالت رکوع میں جو زکات تھی، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت جو علی کی شان میں اتری، وہ جو سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ، اللہ کا رسول، صاحب ایمان، نماز قائم کرنے والا، حالت رکوع میں زکات دینے والا۔ سنی شیعہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حالت رکوع میں زکات دینے والا علی۔ سنی بھائی کہتے ہیں مولا علی نے اپنی ابا گرا دی، وہ فقیر ابا اتار کے لے اٹھا کے لے گیا، اور شیعہ علماء نے تفسیروں میں لکھا ہے مولا نے انگوٹھی دی اور وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا، آیت نازل ہو گئی۔ جی مولا نے سنا اللہ کا رکوع کر رہے، ادھر مخلوق کا احساس کر رہا، اور یاد رہے ممکن ہے یہاں 1% شبہ باقی رہ جائے کہ مولانا آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب خضوع و خشوع نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے توجہ نہیں ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات سن لیں، اس کا مطلب ہے 50 جگہ دماغ لگا کے نماز پڑھیں، یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ نہیں، ہرگز یہ نہیں، جواب دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اسے ہر وہ بات سننے کو ملے گی جو اللہ کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ تھوڑی توجہ بڑھائیں گے، کچھ کہا ہے میں نے۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے تو اسے ہر وہ بات سننی ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں ہو رہی ہے۔ وہ علی جس کے زانوں سے تیر نکال لیا جائے اور مولا علی کو احساس بھی نہ ہو حالت سجدہ میں، سرکار نے فرمایا علی کے زانوں پہ تیر لگا ہوا ہے، نکالتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی، حضرت نے فرمایا اتنا صبر کرو کہ علی سجدے میں چلا جائے، جب علی سجدے میں جائے تو تیر نکال لینا، علی کو احساس نہیں ہوگا۔ جو علی حالت سجدہ میں تیر کے نکلنے پر محسوس نہ کرے، وہ علی حالت رکوع میں فقیر کی آواز کیوں سن رہا ہے؟ اس کا جواب علامہ نقل صاحب نے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں وہاں بھی اللہ کی بارگاہ میں تھے اور یہاں بھی اس لیے سنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا تھا، اور وہی دے گا اسے جو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد۔ اس سے بدل صلوات۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ صرف اور صرف ہمارے بندے تھے، ہم نے اس لیے انہیں امام بنایا ہے۔ سب کے سب عابد ہیں، سب کے سب ساجد ہیں، سب کے سب صادق ہیں، سب کے سب کاظم ہیں، سب کے سب رضا ہیں، یہ سب تقی ہیں، یہ سب نقی ہیں، یہ سب جلالت میں عسکری ہیں، اور یہ سب حاضر بھی ہیں اور غائب بھی ہیں، یہ سب حاضر بھی ہیں اور یہ سب کے سب غائب بھی ہیں۔ غائب ہر اس کے لیے ہے جو معرفت نہیں رکھتا، حاضر ہر اس کے لیے ہے جو معرفت رکھتا ہے۔ لہذا میرے اخبار میں اس وقت حاضر ہیں، اس لیے کہ جو ان کے لیے کہ جو معرفت رکھتا ہے، اور معرفت کے لیے عزیزان گرامی حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔ من مات ولم یعرف ہے، من مات ولم یعلم نہیں ہے۔ جو مر جائے اور اپنے امام کو نہ جانتا ہو، جاننے کی بات نہیں ہو رہی ہے، معرفت کی بات ہو رہی ہے، اور معرفت کے لیے دکھائی دینا ضروری نہیں ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، تو معرفت رکھنے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا نہیں بغیر دیکھے کیسے معرفت ہوگی، تو اللہ کی معرفت کو کیا کرو گے؟ اللہ بھی تو نظر نہیں آتا۔ نہیں یہ جو ہے یہ ہرگز نہیں کرا کہ اللہ اور امام ایک ہیں، یعنی
اللہ کو میں شرک کر رہا ہوں، نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ جو دلیل ہے نا کہ جس کو جو نظر نہیں آئے گا اس کی معرفت کیسے ہوگی، تو یہ دلیل کافی نہیں ہے، معرفت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، معرفت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جو صاحب معرفت ہو جاتا ہے اسے نظر بھی آتی ہے، پہلے معرفت کی منزل کو گزار لے تو پھر اسے وہ نظر بھی آتی ہے، اور اسے وہ کبھی کربلا میں نظر آتا ہے، اسے وہ کبھی شام جناب زینب کے روزے میں نظر آتا ہے، کبھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نظر آتا ہے، کبھی روزہ رسول بھی نظر آتے ہیں، انہیں وہ نظر آتے ہیں۔ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ پہلے معرفت کی منزل کو گزارتا ہے، پھر اسے امام کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ حتیٰ اگر میں تھوڑی سی اپنی تربیت کروں، اپنے آپ کو بہتر کروں، تو مجھے مجلسوں میں بھی زیارت ہوگی۔ وہ تو کہاں کہاں پرسہ لینے نہیں جاتے، وہ ہر جگہ پرسہ لینے جاتے ہیں۔ چاہے ایک لمحے کوئی امام اس مجلس میں آئے، ایک لمحے کو یہاں، پھر ایک لمحے کو ہر مجلس میں ایک لمحہ گزار رہے ہو، تو چاہے ایک لمحے کو امام آئے، مگر امام اس مجلسوں میں بھی آتے ہیں۔ اور میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا کہ آتے جاتے کسی کو کوہنی نہ لگ جائے، کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کی بے احترامی اور بے ادبی نہ ہو، یہاں معلوم کہ میرے مولا آئے ہوئے ہوں اور مولا آئے ہوئے ہوں، اور اگر وہ جس کو تکلیف آئی ہے وہ مولا نہ ہو لیکن مولا کا مقرب ہو، مولا کا مقرب ہو، اسے تکلیف نہ ہو جائے۔ اور شاید مجلس میں خواتین بھی ہیں نا، میں ان سے بھی کہوں گا خیال رہے کسی خاتون کو دھکا نہ لگے، اس لیے کہ ایک بیوی اپنے بچے کا پرسہ لے آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی ہوتی ہے، اور جب آپ ایسے روتے ہیں نا جیسے ابھی رو رہے ہیں، تو وہ بچی اپنی دادی سے کہتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو دادی کہتی ہے بیٹا یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ تو وہ حسرت سے کہتی ہے کاش یہ کربلا میں ہو، میرے بابا ایسے نہ مارے جاتے، میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ اللہ میرے مولا حسین نے جو دکھ کربلا میں دیکھے ہیں، جو مصیبت اور مصائب کربلا میں برداشت کیے ہیں، وہ تاریخ بشریت میں منفرد میدان ہے۔ کیسے کیسے پیاروں کے لاشیں اٹھائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو پرسہ دینے آئے ہیں وہ تکلف کر کے مرو ہیں۔ اللہ مجھے بیان کی صلاحیت عطا فرمائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو عطا فرمائے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے، یعنی مصائب کا جو دورانیہ ہے نا، اگرچہ وہ 10-15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، معمولاً نہیں ہوتا، مگر یہ ساری مجلس کا معال ہے، یہ ساری مجلس کا حاصل ہے۔ چلیے ذرا میرے ساتھ کربلا چلیے، میرے مولا صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتے ہیں، ہر لاش زہرا کے لال نے خود اٹھایا، قاسم کا بامال لاشا اٹھایا، بہت روئے اپنے بھتیجے کے لاشے پر، بہت روئے حضرت قاسم کے لاشے پر، بار بار بدن کے ٹکڑوں کو دیکھ کر سوچتے ہوں گے اس کی ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، میرے بھائی کی نشانی اس کا بدن تار تار ہو گیا، مگر سلام ہو بی بی ام مروہ پر، اللہ جب آئی ہے نا اپنے بچے کے لاشے پر، تو امام حسین سے انتہائی وقار کے ساتھ فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا چاہیے، جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے مجھے وہ چولا وہ کرتا چاہیے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی، تار تار ہو گیا، چاک چاک ہو گیا، مگر ماں مانگ رہی تھی نا
امام نے کچھ ہی دیر میں وہ خون بھرا ہوتا، وہ چاک چاک ہوتا، تار ہوتا، حضرت ام فروا کو دے دیا۔ حضرت اللہ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا۔ جناب ام فروا نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، عصر عاشور خیمے لوٹے گئے۔ 11 محرم کو قافلہ اسیروں کا کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی ہوئی تو تبرکات واپس آئے۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ جناب ام فروا نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ یہ قافلہ کربلا آیا، کربلا سے مدینہ گیا۔ جب مدینہ پہنچی نا تو بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ بی بی ام فروا بار بار کہتی تھی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جناب ام فروا کا اونٹ جب جنت البقیع لے کر آئے نا، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا ہے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی۔ قاسم نے وہ بھگاری کا حق ادا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے دوسرا لاشا جو اٹھایا، وہ لاشا حسین مولا کے لیے بڑا امتحان تھا۔ وہ لاشا عباس کا لاشا، پہلے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، پہلے کٹے ہوئے بازو اٹھائے۔ ذوالجناح اشارے کرتا تھا اور امام گھوڑے سے اتر کے بازو اٹھا کے لاتے تھے۔ امام کا ذوالجناح عباس کے بازوؤں کو پہچانتا تھا، اور جب دونوں بازو امام نے اٹھا لیے تو میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کروں کہ سوچ نہیں رہے ہوں کہ میرا بھائی جس کے بازو کٹ گئے وہ گرا کیسے ہوگا؟ جب پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر، کچھ رمق باقی تھی بدن میں، ابھی کچھ دیر کا سانس باقی تھا۔ امام نے آگے بڑھ کر سر اپنی آغوش میں لیا، حضرت نے سر ہٹا دیا، پھر سر کو آغوش میں لیا، پھر حضرت نے سر ہٹا دیا۔ تو امام نے پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ، کہاں آزاد ہوئے حسین، کہاں مجھ جیسا غلام۔ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ لقن صاحب لکھتے ہیں کہ شاید یہ وصیت اس لیے فرمائی کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے۔ شاید یہ وصیت اس لیے فرمائی کہ اگر میرے لاشے پہ سکینہ بچوں کو لے آئی، چچا پانی لینے گئے تھے، میں اپنی بھتیجی کو کیا جواب دوں گا؟ لہذا فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ امام حسین نے حضرت عباس کا لاشا نہر کے کنارے چھوڑ لیا۔ بہت دیر تک تو مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، اور آئے ہیں تو بچوں نے امام سے لپٹ کر بس اتنا سوال کیا چچا کہاں رہ گئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں عزادارو، میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک منزل اور آگے آ جاؤ۔ کربلا میں ایک اور شہید ایسا ہے جس کے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور چلا ہے۔ آوازوں کو آزاد کریں، جس کو رونا آ رہا ہے اور جسے رونا نہیں آ رہا وہ آنسو مانگے۔ وہ کون سا مجاہد ہے جس کے جانے سے امام حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا؟ واحد شہید کربلا ہے حضرت علی اکبر، کہ امام نے فرمایا علی اکبر جاؤ جا کے ماں بہنوں سے اجازت لو۔ کسی شہید سے نہیں کہا امام حسین نے جب رخصت کر رہے تھے، کسی سے نہیں کہا جا کے بیویوں سے اجازت لو، صرف حضرت علی اکبر سے فرمایا علی اکبر جاؤ جا کے ماں بہنوں سے اجازت لو۔ حضرت علی اکبر نے خیموں کے درمیان کھڑے ہو کے سلام کیا،
السلام علیکم یا زیدہ یا جاریت فضہ یا سکینہ یا لیلہ یا ربا یا فروا. ساری بیویوں نے جواب دیا مگر ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی آواز آئی. آواز یہ تھی ھذا السلام سلام الآخر. یہ علی اکبر کا آخری سلام. قرآن پپا ہو گیا. ہر خیمے سے رونے کی آواز. ساری بیویوں نے حلقہ بنایا. کوئی بازو پکڑ کر بات کر رہی ہے, کوئی پیشانی کو چوم رہی ہے, کوئی شانے پہ سر رکھے کھڑی ہے, کوئی حضرت علی اکبر کا دامن پکڑے کھڑی ہے. علامہ عزیز شاہ حیدر جوادی کہتے ہیں کہ جو مقتل نے لکھا نا کہ کوئی علی اکبر کا دامن پکڑے کھڑی ہے, یہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو بار بار کہہ رہی تھی بھیا بابا کی غربت پہ رحم کرو, بابا کو تنہا نہ چھوڑو, میرا بابا اکیلا ہو گیا. جناب زینب کی آواز آئی علی اکبر, علی اکبر چلو اپنے بھائی سے رخصت رہو. خیمے میں امام سجاد میرے مولا بستر عدالت پر ہے. امام سجاد بستر عدالت پر ہے, غشی کے عالم میں ہے. خیمے میں آئے ہیں حضرت علی اکبر بھائی سے ملنے. مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا, ایک ہی روایت پڑھ سکوں گا اس منظر کی کہ بھائی بھائی سے ملنے آیا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو رخصت کرنے آیا ہے. حضرت امام سجاد بستر عدالت پر ہے. راوی کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر نے حضرت امام سجاد کے تلووں کا بوسہ دیا. عجیب جملہ ہے, مقتل کا عجیب مرحلہ ہے. حضرت علی اکبر نے حضرت امام سجاد کے پیر پکڑے اور تلووں کا بوسہ دیا. امام سجاد نے آنکھیں کھول دی, دیکھا تو بھائی پیروں کا بوسہ دے رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا حضرت علی اکبر سے پیشانی کا بوسہ دیا ہوتا, ہاتھوں کا بوسہ دیا ہوتا. عجب نہیں آواز آئی ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے. میرا بھائی کوفہ اور شام کی راہوں سے گزرا. آواز آئی الوداع